بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے اس خدائے بزرگ و برتر کے نام سے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ عزیزان من، تمام طلباء و طالبات کو مجاہد خان تاثیر کا سلام پہنچے۔ کنز اسکول اینڈ کالج کی جانب سے آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 3 ہے۔ اس سے قبل میں نے سبق نمبر اول، آج سبق نمبر 2 اور پہلا لیکچر جو تھا وہ کتاب کے حوالے سے میں نے آپ تک پہنچایا تھا۔ عزیزان من، آج کا ہمارا جو لیکچر ہے اس کا نام ہے اسلام میں گداگری کی مذمت۔ تو یاد رہے، پہلی بات تو یہ یاد رہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی شک و شبہ ہے یا کسی جگہ پر آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، تو فرسٹ آف آل آپ اپنے اساتذہ سے رابطہ کریں، یا کامنٹ باکس جو موجود ہیں آپ کے پاس، یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، کامنٹ کرنا ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ چونکہ آپ کا وارم اپ ہے، فی الحال یہ کیا ہے، وارم اپ ہے، نہ تو طلباء و طالبات آپ اس چیز کا تجربہ رکھتے ہیں کہ اس سے قبل آپ نے آن لائن کلاسز میں حصہ لیا ہو، اور نہ ہی آپ کی ابھی چونکہ ابتدا ہے تو ممکن ہے بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوں گی۔ تو آپ کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کامنٹ باکس میں آپ کامنٹ کیا کریں جہاں پر آپ کو سمجھ نہ آئے، یا اپنے اساتذہ جو ہیں ان سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کیا کریں۔ تو آئیے آتے ہیں لیکچر کی جانب۔ اسلام میں گداگری کی مذمت، مصنف ہے مولانا الطاف حسین حالی۔ الطاف حسین حالی کون ہے؟ سب سے پہلے ہم نے الطاف حسین حالی کا آپ کے سامنے تعارف پیش کرنا ہے۔ الطاف حسین حالی صاحب جو ہیں یہ سر سید احمد خان تحریک سے وابستہ تھے، اور مرزا اسد اللہ خان غالب کے تلمیذ تھے، شاگرد تھے۔ مرزا غالب مشہور شاعر جو ہیں ان کے کون تھے؟ جناب یہ شاگرد تھے۔ انہی کا ایک مضمون ہے، چونکہ الطاف سر سید احمد خان تحریک سے وابستہ تھے، تو سر سید احمد خان تحریک سے وابستگی کی وجہ سے آپ نے اصلاحی مضامین بھی لکھے۔ مدد جزر الاسلام آپ کا مشہور مسدس ہے، جسے مسدس حالی بھی کہا جاتا ہے۔ مشہور زمانہ شعر اس کا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کے بر لانے والا۔ تو جناب یہ الطاف حسین حالی ہی ہے، اور انہوں نے یہ مدد جزر الاسلام یا مسدس حالی جسے کہا جاتا ہے یہ نظم بھی لکھی۔ لیکن یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے، ان کا لکھا ہوا ایک مضمون ہے، اسلام میں گداگری کی مذمت۔ اب اسلام جو ہے، سب سے پہلے ہم نے اسلام کو دیکھنا ہے۔ اسلام جو ہے وہ ایک ایسا مذہب ہے جس نے انسان کو محنت کرنے کی ترغیب دی ہے کہ اے انسان کیا کرے، محنت کر، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا۔ ہاتھ پھیلانے والی ذات صرف وہ خدائے وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ اگر کسی اور کے سامنے تو ہاتھ پھیلائے گا تو یہ تمہارے لیے ذلت اور رسوائی بنے گی۔ جی ہاں، یہ ہمارا اسلام جو ہے یہ ایسا مذہب ہے جو انسان کو غیرت سکھاتا ہے، محنت سکھاتا ہے۔ اس میں پہلا جو سوال ہے، مختلف سوالات ہیں جو کہ میں نے اپنے انداز سے انہیں لکھا ہوا ہے۔ انفرادی اور اجتماعی برائیاں جو بھی کی وجہ سے جنم لیتی ہیں۔ تاریخ اندلس میں علامہ مقری جنہوں نے کیا کہا، یا تو سائل نہیں تاجر ہیں، یہ جملہ کس نے کہا تھا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق کا تھا۔ علماء اور واعظین سے کیا ریکویسٹ کی گئی تھی مولانا الطاف حسین حالی کی جانب سے؟ اور کوڑا تو اٹھا دو، یہ تک نہ کہنا، ٹھیک ہے جی یہ کس دور کی بات ہے؟ یا بھیک مانگنے کو ناپسند فعل قرار دیا گیا تو کس کی جانب سے ناپسند قرار دیا گیا، اور اس کا حوالہ کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ آئیے میں اب آپ کو بتاتا ہوں انفرادی اور اجتماعی برائیاں۔ دیکھیں، انفرادی، فرد واحد، انفرادی کا مطلب فرد واحد، مطلب ایک شخص تک وہ کتنی محدود ہوتی ہیں۔ ایک شخص تک اگر کوئی برا فعل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی برا فعل ہو رہا ہے تو اس کا اثر ایک شخص تک کتنا محدود رہتا ہے۔ پہلے ہم نے یہ اس بات میں برائی جو ہے بھیک مانگنے میں، ایک شخص کو دیکھیں، ایک شخص تک جب محدود کتنا محدود ہے، آئیے میں بتا دیتا ہوں۔ جب ایک شخص بھیک مانگتا ہے تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اس کے اندر سے غیرت خارج ہو جاتی ہے، اس کے اندر کائلی آ جاتی ہے، سستی آ جاتی ہے، بزدلی آ جاتی ہے، وہ ناکارہ ہو جاتا ہے اپنی صلاحیتوں پر، اسے یقین نہیں ہوتا، اور وہ
ذلت اور رسوائی ہر کسی کے سامنے نظریں جھکا کے پھرتا ہے، مطلب اس کے اندر سے غیرت خارج ہوئی۔ اب آتے ہیں انفرادی، تو یہ تو انفرادی ہے فرد واحد کی۔ اجتماعی برائی کیا ہے؟ جب آپ بھیک مانگتے ہیں تو پھر آپ کا جو کنبہ ہے وہ بھی اثر انداز ہوتا ہے، اس پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ تو خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، یہ ہمارے ہاں کہاوت ہے۔ تو جناب والا پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے زیر نگیں جو ہے، آپ کے ماتحت جو ہے، وہ بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ اس فعل پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے ان سے بھی یہ غیرت اور اپنی جو ان کے اندر صلاحیتیں ہیں وہ صلاحیتیں اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو جناب یہ کیا ہے؟ اجتماعی۔ انفرادی کیا ہوئی؟ وہ خود بزدل بن گیا، وہ خود ناکارہ بن گیا، وہ خود سست بن گیا۔ جبکہ اجتماعی برائی یہ ہے کہ اس نے اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو اور اپنے عزیز و اقارب، اب دیکھا دیکھی ہے نا، دیکھا دیکھی ہے، نظری جھکا لو کیا ہوتا ہے، ایک دو باتیں سن لو کیا ہوتا ہے، لیکن ایک دو باتیں سننا بہت بڑی چیز ہے۔ عزیز طلباء، یہ تھا اس کا انفرادی اور اجتماعی مجموع۔ تاریخ اندلس میں علامہ مقری کیا فرماتے ہیں؟ علامہ مقری کہتے ہیں کہ تاریخ اندلس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اندلس میں جو سب سے کمزور شخص ہوتا تھا، جو بالکل معذور ہوتا تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ وہ بھیک مانگتا تھا۔ ہر کوئی ہر ہیرا بھیک نہیں مانگتا تھا، مطلب بھیک جو تھا وہ کاروبار نہیں تھا۔ آج کے دور میں بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بھیک جو ہے کاروبار ہے، بھیک کاروبار بن چکا ہے، بزنس بن چکا ہے، لوگوں نے علاقے تقسیم کیے ہوئے ہیں۔ ایک دور میں نے جب اس پر کام کیا تھا، جب کالم لکھتا تھا، اس دور میں نے اس پر کام کیا تو بہت سارے لوگوں کو میں نے ایسے دیکھا کہ وہ کاروبار کر رہے تھے، چنچیاں لے کر جگہ جگہ پر بٹھائے جاتے تھے۔ آج بھی یہ ڈیرہ اسماعیل خانی کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ شام کو انہی جگہوں سے چنچی آتی تھی اور ایک ایک کو اٹھا کے چلی جاتی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ بزنس ہے، یہ بھیک نہیں ہے، لوگوں کو معذور کر دینا۔ دوسرا سوال جو ہے سیدنا عمر کا جملہ ہے، تو سائل نہیں تاجر ہے۔ سائل اور تاجر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سائل کہتے ہیں سوال کرنے والے کو، سائل کسے کہتے ہیں؟ سوال کرنے والے کو۔ تو سائل نہیں تاجر ہے۔ ایک شخص آیا، سیدنا عمر فاروق کا دور ہے، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اللہ کے نام پہ ایک روٹی دے دو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن لیتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے خادم سے لے کر آؤ، اسے کھانا کھلاؤ۔ لے کر آیا جاتا ہے، عزت کے ساتھ انہیں کھانا کھلایا دیا جاتا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر سے وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، میں سائل ہوں، میں غریب ہوں، میں مجبور ہوں، میں لاچار ہوں، میں بے بس ہوں، مجھے اللہ کے نام پہ ایک روٹی دے دو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے سن لیتے ہیں اور کہتے ہیں اسے ادھر لے کر آؤ، یہ تو وہی شخص نہیں ہے۔ جب پھر سے لے کر آیا جاتا ہے تو اس کے پاس جو جولی ہوتے ہیں وہ روٹیوں سے بری ہوتی ہیں، روٹیوں سے کیا ہوتی ہیں؟ بری ہوتی ہیں، اور وہ سیدنا عمر فاروق ان سے لے لیتے ہیں اور اونٹوں یا بیلوں کے ہاں اس کے سامنے گرا دی جاتی ہے اور اسے کہہ دیا جاتا ہے تو سائل نہیں تاجر ہے، اٹس یور بزنس۔ ٹھیک ہے جی، یہ تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ ایک روٹی کی ضرورت تھی تمہیں، تم نے وہ کھا لی ہے، یا تمہارے ساتھ تمہارے بیوی بچے ہیں، ان کے لیے ایک دو روٹی تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ نہیں کہ تمہاری جولی بھری ہوئی ہے، اب در در جاؤ اور بھیک مانگتے جاؤ اور جولیوں کو بھرتے جاؤ۔ تو یہ کیا ہے جناب؟ یہ بزنس ہے، یہ سائل نہیں ہے، یہ مجبور نہیں ہے۔ آج بھی بیسیوں لوگ ایسے موجود ہیں دنیا میں جو صرف جو کہتے ہیں ہم مجبور ہیں، لاچار ہیں، ضرورت ایک آنے کی ہوتی ہیں اور مانگتے ہزاروں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہزاروں اس ذات سے مانگی جاتی ہیں جو دینے والی ہے، جو دینے والی ہے اور جو خوش ہوتا ہے، انسان سے نہیں مانگنی چاہیے۔ اگلے سوال کی جانب، علماء اور واعظین کا کردار۔ ہمارے معاشرے میں برصغیر پاک و ہند کی اگر بات کی جائے، چونکہ یہ اس وقت کی بات ہے جب برصغیر پاک و ہند ایک ہوا کرتا تھا، الطاف حسین حالی رحمہ اللہ علماء اور واعظین سے درخواست کرتے ہیں، اور ممکن ہے بالکل ہمارا معاشرہ ہے ہی ایسا، علماء اور واعظین کی بات سنی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، علماء چونکہ ممبر سے ان کا تعلق ہے، وہ بھیک کی جو وہ لعنت ہے اس کے حوالے سے انہیں پتہ ہے، احادیث کا بھی پتہ ہے، قرآنی آیت کا بھی پتہ ہے،
ٹھیک ہے جی، اور ان کی بات لوگ سنا کرتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں۔ تو الطاف حسین حالی نے علماء اور واعظین سے یہی درخواست کی کہ آپ کیا کرو، یہ لوگ جو بھیک مانگ رہے ہیں آپ ان کے لیے ان کی جو مذمت کی گئی اسلام میں آپ وہ بیان کریں، کائنڈلی اس طرف رخ کر لیں۔ تو واقعی جب علماء اور واعظین یہ دو بڑے طبقے ہیں، علماء عالم کو کہتے ہیں، عالم کی جمع علماء ہے، زیادہ ہو جاتے ہیں، واعظ جو نصیحت کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، ناصح بھی ہم کہتے ہیں اسے۔ تو جناب یہ دونوں کیا کر سکتے ہیں، جو ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں، جو درس حدیث یا قرآن دیتے ہیں، وہ کیا کرے، یا لوگوں کو مسائل جو بتاتے ہیں وہ لوگ اس میں اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں اور وہ لوگوں کو روک سکتے ہیں اگر چاہیں تو۔ اگلا یہ کوڑا تو اٹھا دو، کوڑا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیک مانگنے کی طرف اشارہ کیا اور بتایا مذمت اسلام میں موجود ہے، جس طرح میں نے اول کہا تھا، تو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین جب گھوڑے پر بیٹھ جاتے اور کبھی کبھار کوڑا وغیرہ گر جاتا، رسی گر جاتی، تو تب بھی کیا کرتے تھے، یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ فلاں شخص یہ مجھے اٹھا کر تو دے دو، اے شخص مجھے یہ اٹھا کر تو دے دو، بلکہ کیا کیا کرتے تھے، خود نیچے اتر جاتے تھے، ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بھی سوال میں شامل ہو جائے۔ کس میں؟ سوال میں یہ کیا ہو جائے، شامل ہو جائے۔ سوال کا مطلب بھیک مانگنا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس وجہ سے وہ اتنا احتیاط کیا کرتے تھے۔ تو جناب یہ تھا ہمارا اگلا سوال اور اس کا جواب۔ اب آتے ہیں آخری سوال کی جانب، بھیک مانگنے کو ناپسند فعل قرار دینا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک مانگنے کو ناپسند عمل قرار دیا ہے، تو اس کی ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ دلیل میں ایک دیتا ہوں، صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 2373۔ جی پورا واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہوا یوں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف فرماتے، ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجبور ہوں، میں لاچار ہوں، میں غریب ہوں، مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہتے تو دے سکتے تھے، رحمت للعالمین تھے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن امت کو ایک بات سمجھانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص مجھے بتا تیرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں دو چیزیں ہیں، ایک کمبل ہے، کیا ہے؟ کمبل ہے جسے رات کو آدھا میں بچھاتا ہوں، آدھا اوڑھ کر اپنے اوپر ڈالتا ہوں، اور ایک کیا ہے، ایک کپ ہے جس میں پانی پیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ لے کر آؤ، جاؤ لے کر آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں وہ لے کر آیا، کمبل بھی اور کپ بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا لوگوں کو، اے لوگوں کوئی خریدنے والا ہے یہ دو چیزیں؟ ایک نے کہا میں 1 درہم دیتا ہوں، دوسرے نے کہا میں 2 درہم دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم والے کو کمبل اور کپ دے دیا۔ کمبل اور کپ دینے کے بعد اسے کہا 1 درہم سے کیا کرو، 1 درہم سے بھائی اپنے گھر میں سودا صرف دے آؤ، اور 1 درہم جو ہے اس سے تم کیا کر لینا، اپنے لیے کلہاڑی خرید کر لے آؤ۔ وہ گیا بازار سے، اس نے کلہاڑی لی، اور کلہاڑی جب لی تو اس کے بعد کیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس میں وہ جو دستہ ہوتا ہے کلہاڑی کا وہ ڈال دیا، اور پھر کیا کیا، اسے کہا جاؤ اور 15 دن تک اس سامنے جنگل جو ہے اس جنگل میں لکڑیاں کاٹو۔ 15 دن تک وہ اسی جنگل میں رہا۔ 15 دن کے دوران اس نے تقریباً 15 درہم اس نے کما لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تمہاری محنت ہے، اور یاد رہے تمہیں کہ ذلت اور رسوائی کا داغ اگر نہیں بنانا چاہتے قیامت کے دن اپنے چہرے پر، اپنے ماتھے پر، تو محنت کرو، کیونکہ جب روز محشر کیا ہوگا کہ جب بھکاری آئیں گے، جو بھیک مانگنے والے ہوں گے دنیا میں، ان کے چہروں پر ذلت اور رسوائی کا داغ لگا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے، محنت کرے۔ اور حدیث نمبر 273 جو میں بتا رہا تھا وہ میں آپ کے سامنے صحیح بخاری شریف کی جو تھی، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص رسی لے کر لکڑیوں کا گٹھا لائے پھر اسے بیچے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ اس کی آبرو محفوظ رکھے، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور بھیک اسے دے دی جائے یا نہ دی جائے۔ تو جناب یہ حدیث بھی میں نے بیان کر دیا اور یہ واقعہ بھی میں نے بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد
اس کے بعد یہ جو سبق تھا اس کا تقریباً میں نے مشق آپ کے سامنے بیان کر دیا، جو سوالات وغیرہ تھے، لیکن پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو نیچے آپ کامنٹس کر سکتے ہیں، یا میرے اپنے چینل جو میرا پرسنل چینل ہے مائنڈز چینجر کے نام سے، اس پر آپ آ سکتے ہیں۔ مائنڈز چینجر پر آپ وہاں سے مجھے کامنٹس کر سکتے ہیں، یا مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں، مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں پھر بھی آپ کو جواب دوں گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے دوبارہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔